کہ پنجاب پولیس میں کیا ہو رہا ہے یہ بتائیں آپ مجھے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ صرف ایک واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں جب جون 95 میں بگننگ میں اپنا چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل عبدالوحید کاکڑ, بہت ہی ویری رسپیکٹڈ, ون آف دی موسٹ رسپیکٹڈ جنرلس. تو محترمہ بے نظیر وزیر اعظم تھیں اور فاروق لغاری صدر تھے. ڈاکٹر شعیب سڈل کو بلایا, وہ ڈی آئی جی تھے. بڑی پریشانی تھی, ہر روز 10 لاشیں گرتی تھی. وہ اس غنڈے کی حکومت تھی اور قتل عام ہو رہا تھا. اور یہ ایک اور ایم کیو ایم تھی, قتل و غارت میں بوریوں میں بند لاشیں ملتی تھیں اور ایک آواز پہ شہر بند ہو جاتا. اسے بلا کے کہا کہ بھئی یہ صورتحال ہے, ہم تو مایوس ہیں. فاروق لغاری نے تو یہ کہا ہم بالکل مایوس ہیں, اگر کوئی امید ہے تو یہ ہے کہ شاید آپ کچھ کر سکیں. اچھا, شعیب صدر صاحب سے کہا گیا. ہاں, یہ دیکھو آپ ذرا غور فرمائیں, چیف آف آرمی اسٹاف, وزیر اعظم, صدر, 3 آدمی بیٹھے ہیں اور ایک ڈی آئی جی سے کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے تو نوکری مل گئی اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہو گیا ہوں میں, اور $12,000 میں مہینے کی نوکری. ذرا تصور کریں نا, 95 میں $1.5 लाख سالانہ کی نوکری. ہاں, غریب آدمی ہوں. تو انہوں نے کہا یہ تو ملک کا سوال ہے. انہوں نے کہا اگر ملک کا سوال ہے تو سر اختیارات مجھے دے دیں, میں تیار ہوں. اگر ملک کا سوال ہے نا, اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کسی کی سفارش نہیں کریں گی. چیف آف آرمی اسٹاف تو خیر وہ ان کا مزاج ہی نہیں تھا, شاید کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئی ہو. صدر صاحب کسی کی سفارش نہیں کریں گے, خاص طور پہ زرداری خاندان کسی کی سفارش نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, میں ذمہ داری لیتا ہوں اور میں انشاءاللہ ٹھیک کر دوں گا. بالکل. جون کے آخر میں وہ گئے, میں اس زمانے میں ایک پروجیکٹ کے لیے وہاں جایا کرتا تھا, اور یہ حیران کن بات ہے کہ 14 اگست کو ڈبل سواری پہ پابندی ختم ہو گئی, اور 7 مہینے میں 6 مہینے میں ایسا امن قائم ہوا کہ جس کی کوئی مثال نہیں. اس کو رول ماڈل کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. انڈینز کہتے ہیں ہم نے وہاں سے لرن کیا, اسے سکھ موومنٹ کا مقابلہ کیا. اور الطاف حسین نے کہا کہ وہاں جا کے چھپ جاؤ جہاں روشنی کی کرن بھی نہ آتی ہو. اپنے لوگوں سے کہا. 150 مارے گئے, کچھ بھاگ گئے. پھر نواز شریف صاحب جب برسر اقتدار ہے, انہوں نے جو 500 گرفتار آدمی تھے وہ رہا کیے, 50 کروڑ روپے ایم کیو ایم کو تاوان دیا. اس کے علاوہ میرے علم میں نہیں ہے کوئی ڈی آئی جی اتنا با اختیار ہو. مطلب ڈی آئی جی تو اب نہیں کہا جاتا, اب تو سی سی پی او کہا جاتا ہے. کوئی نئی تاریخ تو نہیں رقم ہونے والی ہے صاحب. سپورٹ ان کو پوری ہے وزیر اعظم کی. یہ سرٹ کتنا کر سکتے ہیں, صلاحیت کتنی ہے, مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, سپورٹ ہے عمران خان صاحب کی. بس سپورٹ پوری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ میں نے پتہ کیا, سپورٹ پوری ہے. اب پنجاب پولیس جو ہے نا, لاہور پولیس, پنجاب نہیں, لاہور پولیس, پنجاب کو اس میں شامل نہیں کیا. پنجاب پولیس میں بھی طرح طرح کے مسائل ہیں, اور یہ کبھی نیک نام نہیں رہی. مگر اس میں انڈیویجولی تو اچھے لوگ ہوتے ہی ہیں. ذوالفقار چیمہ اسی پولیس میں تھے, سڈل بھی اسی میں تھے, اور بھی کئی لوگ پولیس افسر ایسے ہیں جن کا دامن صاحب ہے. صفائی کا وقت آ گیا. اس کے ڈی ایس پی جو ہیں, میجورٹی آف دیم ٹریفک کا بزنس کرتی ہے, یعنی ان کی یہ ویگنیں وغیرہ چلتی ہیں, اور اوپر کے جو افسر ہیں وہ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں. اور اٹ از سچ اے گریٹ مافیا کہ اس میں سے اگر آپ کم از کم 1/3 کو برطرف نہیں کریں گے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب وہ کہہ رہا ہے جو بات, سی سی پی او جو بات کہہ رہا ہے, میں ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتا عمر شیخ صاحب کے بارے میں, قطعاً. جب وہ کام کریں گے تو پھر رائے بھی دے دیں, رائے بھی بنے گی ان کے لیے کہ کیا رائے دی جا سکتی ہے. اب وہ یہ آئی جی سے کہہ رہے ہیں جی کورٹ مارشل کا تصور دیں, ٹھیک ہے, فوج کی طرز پہ, فوج کی طرز پہ ہے جی, پوچھ گچھ ہو. پہلے تو بھائی یہ وہ پولیس ہے, ممکن ہے وہ کچھ کر دکھائیں وقت طور پہ. ڈاکٹر سڈل نے بھی 225,000 میں سے 5,000 آدمی برطرف کر دیے تھے, خود نہیں برطرف کیے تھے, کمیٹیاں, سسٹم ڈیولپ کیا, کسی شخص کے ذاتی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے وہ. اچھا, یہ جو ہیں ان میں ایک بڑا پرابلم ہے. میں نے ان کو میسج بھی ایک دن لکھ کے بھیجا, کیا دعوے نہ کیا کر, دعویٰ باطل ہوتا ہے, لکھ کے بھیجا. اچھا, دعویٰ باطل ہوتا ہے, جواب نہیں ہے اس کو. لیکن مجھے بزدل نہیں لگتا ہے بالکل, ہاں جی, مصلحت پسند آدمی نہیں لگتے, کوئی انرجی بھی بڑی ہے.
کچھ پولیس افسروں کو ہتھکڑیاں بھی لگائی ہیں، کچھ لوگوں کا مسائل بھی حل کیے ہیں۔ اگر یہ کر دیں، دیکھیے جی، صرف ایک پولیس افسر کو میں جانتا ہوں نواز شریف صاحب کا زمانے کا، اس وقت اس کی 3 ارب روپے کی جائیداد تھی۔ 3 ارب روپے کی جی، جائیداد، اور اب تو بہت زیادہ ہوگی، اور ریٹائر وغیرہ ہو گئے، بڑے پسندیدہ تھے۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں پولیس کو کھلی چھٹی دی گئی، جو چکو پولیس کو بے دردی سے استعمال، 25,000 آدمی بھرتی کیے بغیر امتحان کے۔ اور لاہور کے ایک مشہور اخبار نے مجھے فون کیا، تمہارا بھتیجا یہ ایسا ہی ہو گیا ہے تو وہاں اس کو کمرہ بھی الگ دے دیں پولیس اکیڈمی میں، اور اس کی ٹریننگ وغیرہ کے چکر میں نہ پڑھائیں، سے پریڈ شریڈ نہ کرائیں۔ اچھا جی جی، یہ تھی پولیس نواز شریف صاحب کی۔ آپ وہ آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اس کی بربادی انہوں نے کی۔ بعد میں شہباز شریف صاحب نے کچھ کوشش کی، 300 آدمی 99 میں آخری دنوں میں میرٹ میں بھرتی کی، اچھے لڑکے تھے وہ میں نے دیکھا کہ ان میں سے کسی سے بات کرے نا، کوئی مسئلہ ہو تو وہ بات کرتے تھے، دلیل سنتے تھے، غور کرتے تھے، دلیل دیتے تھے، سوچتے تھے کہ مسئلے کا حل کیا ہو سکتا۔ بہرحال اگر یہ واقعہ ہو گیا تو یہ عجیب ہی واقعہ ہوگا، اس کا نام رہے گا۔ ڈاکٹر سڈل کا تو ایسا نام ہوا ہے تاریخ میں کہ دنیا میں کو 1/3 یا کم از کم 25% تو انٹرنیشنل کانفرنسیں ہوتی ہوگی جس میں ان کے لیکچر سنے جاتے ہیں، اکثر بہت سو کی صدارت کرتے ہیں، ترکی پولیس ان سے مشورہ کرتی ہے۔ انہوں نے منصوبہ بنا کے دیا تھا ترکی پولیس کو، 500 PhD ہیں، جاپنیز پولیس کے ایڈوائزر ہیں، انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے ایڈوائزر ہیں۔ یہ بھی کریں محنت، عمر شیخ صاحب بھی اپنا نام بنا لیں، مگر اس کے لیے کان بند کرنے پڑتے ہیں، اپنے ضمیر کی آواز سننی پڑتی ہے۔ دنیا میں بڑا آدمی ہو گزرا ہے جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے، once you decided کہ میں نے اللہ پہ توکل کرنا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کر گزرتے ہیں، پھر تو ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، کار آفریں، کار کشا، کار ساز، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ۔ وہ جب آدمی یہ تہیہ کر لیتے نیک نیتی کے ساتھ، اللہ سے اجر چاہتا ہو۔ میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں، اور ایک دن انہوں نے کہا میں ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، میں بدقسمتی سے پھنسا ہوا تھا، میں نے ان سے معذرت کی، پھر کسی وقت ملیں گے۔ میں خیر ناراضی ہو گیا اس کے بعد وہ تو، لیکن ہم ان کے بارے میں ججمنٹ دیں گے جب وہ کچھ کر دکھائیں گے۔ آدمی تو جو بھاگا ہوا ہے، مجھے اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ وہ پولیس والوں کے اور طاقتوروں کی پناہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ چلیں اس کے اوپر بات کریں گے پھر ہارون صاحب، انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بات کریں گے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ چلیں ذرا اب پھر ججمنٹ ان کے اوپر تو نہیں آ سکتی، سیاست کی طرف ذرا موڑ لیتے ہیں۔ سیاست میں کیا ہونے والا ہارون صاحب؟ مجھے تو کشتی بھی ڈوبتی بھی نظر آ رہی ہے، حکومت کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھی ہے۔ دیکھیے پاکستان کی کشتی تو ڈوبنے والی نہیں ہے، اس کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا مشرقی پاکستان کی صورت میں، اور اگر آپ غور کریں تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک طاقت اور توانائی بھی نقصان ہوا، جس طرح ہوا، خون خرابہ ہوا، بہت برا ہوا، ایک دوسرے کے لوگ قتل کیے گئے، اتنی بدگمانی پیدا، اقتدار کی جنگ اتنی غلیظ چیز ہوتی ہے، اس سے بڑی تباہی ہے۔ تو ابھی بھی تو اقتدار کی جنگ ہے۔ اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنا، پاکستان نے میزائل بنائے۔ آج دنیا میں کہا جاتا ہے، غلط یا صحیح، کہ جی وہ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں اگر کسی کو حیثیت ہے ترکی کے علاوہ تو پاکستان کی ہے،